6 ہاسپٹل کے لیے ہم نے 7 ارب روپے رکھا ہوا تھا، وہ 7 ارب روپے ہم سے لیپس ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت ہے وہ اسپتالوں کو بیچنے کی چکر 95 لاکھ پورے سال کے تھے، اب جو ہے وہ دے رہا ہے، اب جو وہ ایک کسی پرائیویٹ اس کو دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے انہوں نے 95 کروڑ کے قریب۔ جو دور اضلاع ہیں ان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سرکاری ڈیوٹی تو ہے ان کی، مطلب وہ لگے ہوئے ہیں مگر وہ ہے ہی نہیں جگہ پہ، تو یہ چیز اگر کوئی کنٹریکٹ پہ ہے تو وہ تو آتا جاتا رہے گا، وہ اپنی حاضری لگاتا رہے گا، اگر وہ نہ آئے تو اس دن اس کی دیہڑی کٹے گی۔ یا تو اس کو کسی ٹھیکیدار کے حوالے کیا جائے چلائے گا، یا تو اس سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو چلائے گا، 2 بندوں کا شراکت ہوگا وہ تھرو چلائے گا، امپلائی نیم سرکاری اس طرح چلائیں گے، اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے جان ہی چھڑائیں گے۔ آپ نے جو ہے لائسنسوں کا بھرمار کر دیا ہے اور کمپنیوں کا بھرمار کارخانے بنا دیے، تو وہ تو اپنا جو ہے وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، حاضری تو ڈپٹی کمشنر لگا رہے ہیں، کنٹریکٹ والوں کی کنٹریکٹ ہو چاہے ریگولر، ان کا ماہانہ میٹنگ ڈپٹی کمشنر کر رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ اضلاع میں؟ ہر ڈسٹرکٹ میں، کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں؟ کوئٹہ میں جو ہے کوئٹہ میں بھی ان کا باقاعدہ ہوتا ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر میرے ICR لکھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف زیادہ سے زیادہ ایک دن وہ NGOs کے اس میں ہوگا جس کا 19 کروڑ روپے ہے، جہاں پیٹرز وارڈ ہے جی سالانہ، وہ جو پیٹرز وارڈ ہے اس کا 95 لاکھ روپے۔ گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کو پیسے دیتے 60 سے 70 ارب روپے، جی وہ تو یوز تو نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے، ان کے پاس پڑے ہیں نا، ان کے اکاؤنٹ میں پڑے، اچھا وہ ان سے وہ جو بھی سود تھا لے رہے، وہ وہ یا کمپنیاں جو ہے وہ جو خاص کر دوائی والی ہے، تو وہ ڈاکٹروں کو کافی مراد دیتے ہیں کہ اپنی وہ بیچیں۔ کچھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو 100 بندے بلکہ 150 160 تک وہ ایک ہی دن میں شام سے مطلب 6 بجے سے رات 12 بجے تک یا 11 بجے تک وہ پیشنٹس کو دیکھ رہے، تو یہ مطلب کس حد تک ممکن ہے کہ وہ سب کا علاج صحیح کر رہے اور اپنی فیس وہ جمع نہیں کر رہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عزیز سباون، اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے جو صحت کا جو تشویشناک صورتحال ہے اس کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں بلوچستان کے سب سے بڑی سرکاری ہاسپٹل یعنی کوئٹہ سول ہاسپٹل میں ایک کیس آیا تھا جو 2 ارب سے زائد کرپشن کے متعلق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ہاسپٹل کے پرائیویٹائزیشن اور ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے جو احتجاج، حالیہ جو احتجاج چل رہے، ان ساری موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے جو صدر ہیں ڈاکٹر جمال شاہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم اس متعلق تفصیلاً بحث کریں گے۔ ڈاکٹر جمال شاہ صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ بلوچستان میں جو محکمہ صحت کا جو ڈھانچہ ہے وہ کس طرح ہے؟ مثال کے طور پر سرکاری ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، یا نیم سرکاری ہاسپٹلز ہیں، NGO چلا رہے ہیں، یہ ڈھانچہ بنایا کس طرح گیا ہے؟ جی، تقریباً جو ہمارے صوبے کی آبادی اس ٹائم 1 کروڑ 23 لاکھ کے قریب ہے، جس کی تقریباً نصف آبادی سے زیادہ جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں پر انحصار کرتے ہیں، اور سرکاری اسپتال کے تھرو ہی انہیں علاج معالجے کی سہولیت ملتی ہے۔ جو نیم سرکاری اسپتال ہے وہ بہت ہی انتہائی کم ہے، اور ان کی اتنے جو ہے کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے صوبے کی اس تمام مریضوں کو وہ جو ہے سروسز دے سکیں۔ تو کون سے مطلب جو بڑے ہاسپٹلز ہیں اس میں اب کون سے ہم شمار کر سکتے ہیں؟ بڑے ہاسپٹل جو ہے ہمارے صوبے میں اس ٹائم کوئٹہ میں جو ہے ہمارے تقریباً BMC ہاسپٹل ہے جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، سنڈیمن پروویژن ہسپتال کوئٹہ سول ہسپتال جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ شیخ زاید ہاسپٹل ہے جو سریاب روڈ پر ہے، وہ یہ بھی سرکاری ہے؟ جی یہ بھی سرکاری ہاسپٹل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے BMC کمپلیکس ہاسپٹل، یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ TB سینٹوریم ہاسپٹل جو TB کا علاج فاطمہ جناح چیسٹن، وہ ہاسپٹل ہے ہمارے پاس۔ پھر اس طرح کی مفتی محمود ایک ہاسپٹل ہے ہمارے پاس جو 50 بیڈڈ کا ہے۔ اسی طرح ایک بے نظیر شہید ہاسپٹل ہے جو مری آباد میں واقع ہے، وہ بھی 50 بیڈڈ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئٹہ شہر میں جو ہے ایسی کوئی بڑی ہاسپٹل نہیں ہے، یہی 5 سے 6 ہاسپٹل ہے۔ اگر آپ ضلعوں کی طرف جائے، ڈسٹرکٹ کی طرف جائے، تو اس ٹائم ہمارے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل لوریلائی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے پورے اس کا، وہاں پہ جو ہے ایک ہاسپٹل ہے جو ٹیچنگ ہسپتال کہلاتا ہے، جیسے کہ سول ہسپتال یا BMC اس قسم کا ہسپتال۔ اور اسی طرح کا ایک ہسپتال جو ہے ہمارے تربت میں ہے، جو وہاں پر چونکہ کالج بھی ہے وہ تو ہاسپٹل بھی اسی طرح ہے۔ باقی جو ہے ڈسٹرکوں میں جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹل تو ہے،
بڑے کم تعداد میں ہے. جو پہلے ہمارے ڈی ایچ کیو تھے اب ان کو ڈی ایچ کیو جو ہے ٹیچنگ کا درجہ دیا گیا ہے. وہ غالباً پشین ہے. وہ جو ہے آپ مختلف جو ہے اس بیلٹ پہ جاؤں گے جو مستوں کا وہ ہے وہاں پر انہوں نے ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا. اسی طرح تربت میں بنایا. اسی طرح یہ ان کو ٹیچنگ کا درجہ ہے. ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہے وہ آر ایچ سی اور اس قسم کے ہاسپٹل ہے جو وہاں ان میں وہ فیسلٹیز حاصل نہیں جو عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر سکیں. جو ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے وہ کتنے مطلب جو خاص کر کوئٹہ کی آپ نے بات کی کہ 4 سے 5 بڑے ہاسپٹل ڈاکٹرز کی تعداد کیا ہے؟ غالباً اب ایگزیکٹ تو میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس ہاسپٹل میں اتنی تعداد ہے. بہرحال جو ہمارے پاس سارے ڈاکٹرز اس ٹائم جو گورنمنٹ جاب میں ہے یا کچھ کنٹیکٹ پر ہے تو ان سب کی تعداد 3,995 کی تعداد ہمارے پاس پورے صوبے میں اس ٹائم ڈاکٹر اویلیبل ہے. تو جو ینگ جو ڈاکٹرز ہم اکثر احتجاج پہ ہوتے ہیں یہ ان میں کون سے ڈاکٹر ہیں مطلب جو نیا MBBS کر چکا ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں؟ وہ کون ہے یہ ایسے ہے کہ یہ ہمارے تقریباً جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی نہ کوئی کلینک ہوتی ہے نہ کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے. وہ چونکہ جب وہ کالج سے جو ہے کالج میں پڑھ رہے ہوتے اس دوران وہ PG شپ وغیرہ کے جو ہاسپٹل میں آ جاتے پھر ان کی سروسز 24 گھنٹے ہوتے. وہ 24 گھنٹے اپنے سروسز دیتے جو ان کو ایک سٹیپنڈ کی شکل میں جو ہے مہینے میں 2 مہینے میں ان کو اپنا ایک الاؤنس کے سٹیپنڈ ہے وہ انہیں ملتا ہے جس کے لیے بھی انہیں سال جو ہے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. 6 مہینے سال کے بعد ان کو جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پھر ان کو جو ہے اسٹائپنڈ دیتا ہے. یا تو کبھی کبھی وہ عدالتوں تک سا چلا جاتا ہے پھر عدالت کے حکم پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی اسٹائپنڈ وغیرہ ریلیز کر دو. تب بھی عدالتوں کے حکم کو بھی ہمارے بیوروکریسی یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوا میں اڑا دیتا ہے. پھر سالوں وہ جو ہمارے ینگز ڈاکٹرز ہیں وہ انتظار کرتے ہیں. اگر پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ احتجاج کی طرف نکل جاتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ان میں جو تازہ جو مطلب یونیورسٹیز وغیرہ سے وہ نکلے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جی کالجوں سے جو جتنے بھی ہمارے جو میڈیکل کالج ہیں ان سے ہی آتے ہیں. یہ صرف بلوچستان کے ہوتے ہیں یا اوورال جو ہے جو ہمارے صوبے میں وہ اوورال تو ویسی جو ینگ ڈاکٹرز کی جو تنظیم ہے YD ہے وہ پوری پاکستان کی سطح پر ہے. جو بلوچستان سے جو فارغ ہوتے ہیں مثال کے طور پر بولان میڈیکل کالج ہے, اسی طرح تربت میں ہے, دوسری جو لولائی میں ہے, ان میں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ چاہے دوسری صوبوں سے ہوں وہ بھی یہاں پہ شمار ہوتے ہیں یا وہ اپنی صوبے میں؟ نہیں وہ بھی یہاں, چونکہ وہ اس سے ہمارے کالجوں سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے وہ بھی اسی انہی ڈاکٹروں میں شمار ہوتے, وہ بھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں. ان کے مخصوص جو ہے ہمارے کالجوں میں ان کا کوٹا ہے, اور کوٹے کے سسٹم مطابق KPK کا یہاں پر اپنا کوٹا ہے, کشمیر کا اپنا ہے, جو دوسرے صوبے سے آتے ہیں وہ ان کا اپنا یہاں, اور ہمارے ہر کالج میں ان کا اپنا کوٹا ہے, اس کے مطابق ان کی سیٹ بنتے ہیں اور وہ یہاں پر پڑھائی کرتے ہیں. اچھا, ریسنٹلی پچھلے 2 سال پہلے بھی احتجاج ہوا تھا کافی بڑا, وہ کافی زیادہ دنوں تک وہ احتجاج پہ رہے تھے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی دوبارہ یہ ہوا ہے, کیا وہ مطالبات ہے اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ جو پچھلے 2 سال پہلے جو 2021 میں ایک احتجاج شروع ہوا تھا, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن بلوچستان اور پیرامیڈک سٹاف فیڈریشن کی جو دونوں تنظیمیں تھی ان کی جو ہے مشترکہ ایک جدوجہد شروع ہوئی. اس ٹائم پہ بھی ینگ ڈاکٹرز نے جو ہے کچھ نہیں مانگا تھا, نہ اپنے لیے نہ اپنے مرحات کے لیے نہ اپنی تنخواہوں کے لیے, انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا. ان کا سمپل مطالبہ تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرے. ان میں جو پہلا ایجنڈا تھا ینگ ڈاکٹر کا وہ یہ تھا کہ کوئٹہ کے جتنی بھی جو بڑے ہاسپٹل ہے ان میں جو ہے 24 گھنٹے سروسز کا سلسلہ شروع کیا جائے. ینگ ڈاکٹرز کیوں مانگ رہے تھے؟ یہ تو عام لوگوں کا وہ ہے ایک مطالبہ لگا. ایسا ہے کہ اب دیکھو, اب سہولیات کس لیے مانگ رہے ہیں ینگ ڈاکٹر ہاسپٹلز میں؟ ینگ ڈاکٹر ہاسپٹل میں MRI مانگ رہے, اپنے لیے مانگ رہے. ینگ ڈاکٹر CT اسکین مانگ رہے, اپنے لیے مانگ رہے. ینگ ڈاکٹر جو ہے انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کی جو مشین ہے وہ مانگ رہے. ینگ ڈاکٹر جو ایک بہترین سا اسٹیبلشڈ لیبارٹری مانگ رہا ہے وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے. ینگ ڈاکٹر اگر عوام کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سے ICU مانگ رہا ہے تو وہ اپنے لیے مانگ رہے. اس لیے مانگ رہے کہ چونکہ ان کے تعلیم اتنی کے ساتھ منسلک ہے. اگر سول اسپتال میں یا جو ہے شیخ زاید اسپتال میں ہے وہاں پہ CT اسکین یا MRI نہیں ہوگا, ایک ڈاکٹر جو پڑھ رہا ہے, جو اب جاب کے لیے آتا ہے اور جب وہ اسپتال میں آتا ہے, اگر یہ مشینری موجود نہیں ہو تو ان کی پڑھائی اس سے متاثر ہوتی ہے.
اچھا تو ابھی یہ سہولیات نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ پچھلی دفعہ کا ذکر کیا، پچھلی دفعہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے 6 مہینے مسلسل جدوجہد کی. 6 مہینے میں ان کو 1.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ جیل میں بھی رکھا گیا. اس کے بعد جو ہے بس اس ٹائم کی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ینگ ڈاکٹر کے ساتھ. پھر وہ واپس جیل سے آئے. جب جیل سے آئے سیم سیکریٹریٹ میں ایک جو ہے وہاں نشست ہوئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جس میں صوبائی وزیر صحت اس ٹائم کے سید احسان شاہ صاحب تھے. ان کے سربراہی میں ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے ان کے لوگ موجود تھے. انہوں نے ان کے تمام مطالبات کو جائز قرار دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کے 6 بڑے ہاسپٹل میں ایم آر آئی 24/7، ان 6 ہاسپٹل میں ایم آر آئی مشین دیا جائے اور انہیں 24/7 چلائی جائے. انہوں نے ان 6 ہاسپٹل کے لیے مطالبہ کیا کہ 6 کے 6 ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین مشین دیا جائے، انہیں 24/7 چلایا جائے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان 6 ہاسپٹل میں جو سسٹر پروونس ہے ان کی طرح لیب دیا جائے اور اس لیبس کو جو ہے 24/7 چلایا جائے. انہوں نے کہا کہ ان 6 بڑے ہاسپٹل جو کوئٹہ کی ہے، جو کوئٹہ کی سطح پر، چونکہ آبادی کی تمام تر رخ جو ہے وہ کوئٹہ پہ پیشنٹ کا ہوا ہے، انہوں نے کہا انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کی جو مشینز ہے وہ لگائے جائیں جو اس ٹائم اس عرصے میں وہ خراب تھے. ان 6 ہاسپٹل میں یہ مشینری دیا جائے اور انہیں 24/7 چلائی جائے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ تمام ہاسپٹل میں جو لائف سیونگ ڈرگ ہے، جو بالکل انسان جو ہے بالکل ایک ایسے حالات میں آتا ہے جن کو یہ ڈرگز بہت ضروری ہوتے ہیں انہیں لگانے کے لیے، اور میڈیسن فراہم کیا جائے تمام ہاسپٹل میں. ان کی یہ مطالبات تھی. انہوں نے اپنے مراحت کی بھی اس میں وہ لکھی ہوئی تھی کہ یہ پروونس جو دیگر ہمارے ساتھ صوبے جو سسٹر پروونس ہے ہمارے ساتھ، اگر وہاں پہ ڈاکٹر یا پیرامیڈکس کو یہ مراحت یہ تنخواہ مل رہا ہے تو یہ ہمیں بھی دیا جائے. تو اس وقت کے وہ 1.5 ماہ جیل کے اور 6 ماہ روڈ پہ جدوجہد کے بعد جب یہ چیزیں نکل آئی، جب مذاکرات پہ گئے سیم سیکریٹریٹ میں بیٹھے وزیر صحت اور دیگر جو حکومتی ادارے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ 2 چیزیں چوائس کر لیں، یا تو اپنے تنخواہ اور مراحت کے لیے جو ہے آپ وہ کر لیں، یا تو یہ سامان مانگ لیں. جس پر ینگ ڈاکٹر سمیت پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن اور ینگ ڈاکٹر نے اکٹھے بیک آواز یہ کہا کہ ہمیں اپنے تنخواہ اور مراحت نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ 6 ہاسپٹل پہ جو ہے آپ کام کر لے اور ان کو ایک بہترین اسٹیبلش اسپتال بنائے، جس طرح ہم باہر ملکوں سے نہیں، اپنے جو سسٹر پروونس ہے ان کے مطابق کم سے کم مشینری چیزیں پرووائڈ کیا جائے تاکہ مریضوں کو جو صحت کی سہولیات بہترین فراہم کی جائے. جس پہ اس ٹائم کے گورنمنٹ وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ جو ہمارے اس ٹائم کے منسٹر تھے، منسٹر ہیلتھ احسان شاہ صاحب نے انہیں فون کیا کہ ڈاکٹرز وغیرہ تو یہ تو اتنے بہترین لوگ ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہمارے ہاسپٹل کی یہ مطالبہ ہمارا ہونا چاہیے. انہوں نے ہمارے توجہ اس طرف کی، جس پر اس حکومت نے اس ٹائم جو اس کا تخمینہ لگایا، انہوں نے کہا کہ اتنے ارب روپے اس ٹائم کے مطابق اتنے ارب روپے اس پہ خرچہ آنا ہے، ہم نے آپ لوگوں کو نہیں دینا ہے. ہم نے یہ 6 ہاسپٹل جو ہے ایک بہترین اس کے تحت بنانا ہے اور ان کو اس طریقے سے چلانا ہے. جس پر جو ہے ہم وہ احتجاج ختم ہوا، وہ جیل بھی گیا، سب کچھ ہوا، ہم واپس آئے اپنی جگہ پر. اس کے ٹھیک 1 سے 2 ماہ بعد جو ہے منسٹر ہیلتھ اس کے احسان شاہ صاحب ہمارے پاس آئے، ہمارے کسی فنکشن میں آئے. اس فنکشن میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا. باقیہ جو اس ٹائم کے جو ہمارے اس تحریک کے چیئرمین تھے ڈاکٹر بارشاہ صاحب کے سامنے، اس نے باقاعدہ اس تقریب میں یہ کہا کہ بارشاہ صاحب ہم بڑے معذرت چاہتے ہیں کہ جو 6 ہاسپٹل کے لیے ہم نے 7 ارب روپے رکھا ہوا تھا، وہ 7 ارب روپے ہم سے لیپس ہو چکا ہے. کیسے لیپس؟ اب چونکہ وہ جواب بہتر وہ دے سکتے ہیں کہ وہ ہم سے لیپس ہو چکے ہیں، ہم اسپتال کے لیے کچھ نہ کر سکے. تو یہ ریسنٹلی جو ابھی ایک وہ کیس آئی تھی کرپشن کی، تو یہ ان کے ساتھ تعلق ہے احتجاج کا؟ ہمارے جو موجودہ جو ہمارا احتجاج تھا، ہمارا احتجاج جو ہے اس چیزوں سے ہمارا نہیں تھا. ہمارا پھر وہی پرانا مطالبہ تھا کہ جو ہیلتھ کی سہولیات ہے انہیں دیا جائے. لوگوں کو جو فیسلٹیز ہم نے پہلے مانگی تھی، ان کی ہم نے جو ڈیمانڈز کی ہوئی تھی ان سے، یہ جو موجودہ جو ہے یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یا جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جو شماریات نکالے ہیں کہ 2 ارب اتنے جو ہے کرپشن ہوئے، ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے ہماری طرف سے ہم بالکل کھلا جو ہے
ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے, جو یہ کرپشن پہ ملوث ہیں, جنہوں کے یہ کرپشن میں ان کی ہاتھ ہے, تو ان کو ہمارے پاس ادارے موجود ہیں, ہمارے پاس سسٹم قانون موجود ہے, اس قانون کے تحت ان کو سزا دیا جائے اور انہیں ایسا سزا دیا جائے کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے. تو ابھی جو 6 ہاسپٹلس میں ان میں عوام کو کیا سہولیات ہے؟ مطلب اگر میں چاہوں, مطلب میں سول ہاسپٹل یا بی ایم سی یا کسی دوسری ہاسپٹل میں جاتا ہوں, مجھے کیا مطلب سہولیات ہے؟ بالکل ہے ہی نہیں یا تھوڑی بہت ہے؟ فی الحال ہم اپنی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات تو نہ ہونے کی برابر ہے. آپ کو جو سہولیات ملے گا وہ ایک سرجن کی شکل میں ملے گا جو آپ کا آپریشن ہوگا. آپ کو جو ہے میڈیکل کے حوالے سے ایک بہترین پروفیسر ملے گا, اس کا وارڈ ملے گا, آپ کو ایک بہترین علاج مل سکتا ہے. آپ کو پیڈز میں بھی اسی طرح مل سکتا ہے علاج. لیکن باقی ادویات کے حوالے سے, مشینری کے حوالے سے صرف سول نہیں, باقی ہاسپٹل میں بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا مطالبہ ہی یہی ہے, ہمارا مدعا ہی یہی ہے. اب تو آپ تو سہولیات کی بات کر رہے ہو. جو موجودہ حکومت ہے وہ اسپتالوں کو بیچنے کی چکر میں, وہ ابھی نیچے جو ہے نجی اداروں کو دیا جا رہا ہے, ٹھیکیدار کے حوالے کیا جا رہا ہے. اب ایک سنڈے من اسپتال اگر کوئی ٹھیکیدار لے گا, ابھی تو آپ آ جاتے ہوئے ایک بہترین سا سرجن, ایک بہترین سا میڈیسن کا پروفیسر, ایک پیٹس کا پروفیسر, آپ یا آپ کے گھر میں جتنے بھی پیشنٹس ہو اس کو فری دیکھا بھی جاتا ہے. اگر اس کو ایڈمٹ کی ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, تو وہ علاج معالجہ بھی کر سکتا ہے. اگر یہ جو ہے کسی ٹھیکیدار کے حوالے کیا جائے گا یا پبلک پارٹنرشپ سے چلایا جائے گا, تو وہ تو آپ سے پیسے لیں گے, وہ تو آپ سے بیڈ کا بھی چارجز لے گا, وہ تو عوام سے لے گا نا. وہ بیڈ کا بھی چارجز لے گا, وہ ٹیسٹ کا بھی لے گا, وہ ایم آر آئی کا بھی لے گا, وہ سی ٹی اسکین کا بھی لے گا, وہ بیڈ کا بھی لے گا, یہ تمام چیزیں ہوں گی. اب جو ہے جو ہمارا مدعا ہے, آپ سول اسپتال کی بات کی, ہمارا اس ٹائم مطالبہ کیا ہے؟ جو ینگ ڈاکٹرز تھے ہمارے ساتھ اتحادی تھے, اب بھی جدوجہد میں, ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں عوام کو سہولیات فراہم کی جائے. نمبر 1. نمبر 2, میں سول اسپتال کا اس ٹائم جو ہماری ڈیمانڈ میں جو ہے, ہم نے کہا کہ سرجیکل اور میڈیکل ٹاور 8 اگست 2016 کا جو واقعہ پیش آیا وکلا کا, اس میں جتنے ہمارے وطن کے وکلا شہید ہوئے وہ سب کے سامنے. اس کے بعد جو ہے سول اسپتال کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ لایا کہ یہاں پر ایک میڈیکل ٹاور اور ایک سرجیکل ٹاور بنائے جائے گئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے بالکل میڈیکل اینڈ الائڈ جو ہے یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جیسا اب جو ہے وہاں بکھرا ہوا ہے, ایک کمرہ ادھر ہے, ایک وارڈ ادھر ہے, تو ایک ہی ٹاور میں یہ مکمل, جیسا آپ نے پروونس میں دیکھا ہوگا کہ ایک ٹاور کے تھرو جو ہے 4 منزل 3 منزل کا ٹاور بنایا جائے گا, باقی سارا ہاسپٹل اپنے لیے ہوگا, اور اس میں پیشنٹس کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہیں پہ ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ ہوگا. اسی طرح سرجیکل ٹاور کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ سرجیکل جتنے سرجری کے جتنے کیسز ہوں گے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوں گے, جسے سرجیکل اینڈ الائنڈ کہتے ہیں. وہ جو ہے ایک ہی جگہ پہ ہوگا, جس میں جو ہے 4 منزلہ جو ہے وارڈز اور 8 کے قریب اوٹیز, ایک نیچے پارکنگ, باقی سارے اسپتال کا اپنا وہ بننا تھا. لیکن اس پہ اربوں روپے کا انہوں نے اس ٹائم وہ تخمینہ جو لگایا تھا, آج تک وہ نہیں بنے. ینگ ڈاکٹرز اور دیگر ہمارے جو طبی عملہ ہے ان کا صرف یہ مطالبہ ہے, اس پر ہم احتجاج پہ نکلے کہ یہ ہمارا احتجاج ہے, ہمیں یہ سہولیات جو ہے عوام کے لیے, ہاسپٹل کے لیے. اگر آپ آج بھی آ جائے بی ایم سی سول اسپتال یا جدھر بھی آپ خصوصاً سول اسپتال آ جائے, اگر آپ ایک نارمل جو ہے سرجری کرانا چاہے تو آپ کو کم سے کم جو ہے مہینے سے 2 مہینے کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم پیشنٹ کو اگر اس کی سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کہاں رکھیں. اور ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے اگر آپ جائے سرجری ڈپارٹمنٹ میں تو ہم نے ایک ہی وارڈ میں جو ہے نا, وہ ایک ہی میل وارڈ میں جو ہے آدھا پورشن اس کے لیے جو 6 سے 8 بیڈ میل کے رکھا ہے, 6 سے 8 بیڈ فیمیل کے رکھا ہے. جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور دوسرے اگر آپ میڈیکل سائڈ پہ آ جائے تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس اتنا جگہ نہیں ہے کہ ہم پیشنٹ, آج اگر میڈیکل والوں کی ایمرجنسی تھی تو وہاں پر ہمارے پاس پیشنٹ کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس بیڈ کم پڑ جاتے ہیں کہ ہم مریض کو کہاں رکھیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ الزام ہے یا جو کچھ مخصوص لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کام نہیں کر رہے, پھر اتنے بڑے سروسز کہ ہمارے پاس مریض رکھنے کا جگہ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, تو ہم جو سروسز تو ڈاکٹر دے رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر پیڈز میں آپ آ جائیں, پیڈز ہماری جو پیڈز پورے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر جو ہے ہمارے پاس تقریباً 120 سے قریب بیڈ لگے ہوئے ہیں. اس پہ بھی جو ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتے ان کی ایمرجنسی میں کہ ہم ایک بیڈ پر جو ہے 2 سے 3 بچے
رکھتے ہیں کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے. ہمارا جو یہ میڈیکل ٹاور اور سرجیکل ٹاور کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے تاکہ یہاں پہ لوگوں کو سہولیات حاصل ہو اور لوگوں کو جو ہے مزید جو ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز دیا جائے اور لوگوں کو آرام سے جو علاج مل جائے وہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی یہ جو نجکاری کی طرف ہاسپٹل جا رہے ہیں یہ کیا ہے مطلب سارے ہاسپٹل جا رہے ہیں یا کچھ مخصوص ایک دو اور گورنمنٹ کیوں کرنا چاہ رہی ہے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ گورنمنٹ میرا خیال ایسا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے. وہ گورنمنٹ جو ہے آج کل موجودہ جو یہ حکومت آئی ہے جو ہمیں اس سے مطلب بڑے توقعات بھی تھے کہ جن پارٹی کی اس کو سنی صوبے میں حکومت ہے انہوں نے بڑے مثالیں دی ہمارے سسٹر پروونس کی کہ وہاں ہم ہیلتھ کے سندھ کے اتنے فیسلٹیز دے رہے واقعی وہاں پہ دے بھی رہے لیکن واقعی وہاں پہ کوئی ایسا مثال نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی ٹھیکیدار کو دیا ہو یا کسی لوگوں کو کنٹیکٹ پر لگایا ہو یا ڈاکٹر کو اپنے کنٹیکٹ پر لگا رہے یہاں پر نہیں. لیکن یہاں پر ایک اور تجربہ چونکہ ہمارا صوبہ ایک تجربہ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے. جو پہلا تجربہ ہوتا ہے وہ یہیں سے کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ تجربہ کرنے کی یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے ایک نجی ادارے مانے ایک آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کسی ٹھیکیدار کے حوالے کر دو. ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل آپ ٹھیکیدار کے حوالے کرو. ٹھیکیدار اس کو جب لے گا ایک بندہ بیٹھے گا اگر انہیں جو ہے وہاں پر جو 500 امپلائیز کی ضرورت ہے تو وہ 100 پہ چلائے گا. اگر وہاں پہ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اگر وہ آج جو ہے ایک CBC ٹیسٹ جو عام نارمل ٹیسٹ جو ڈاکٹر لکھتا ہے وہ جو ہے 50 روپے پہ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیکیدار جب آئے گا وہ کم سے کم اس کا ریٹ بولے گا چلو عوام اور پبلک کے لیے وہ کریں گے. گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ وہ ہوگا. فنڈ تو گورنمنٹ کا ہے. انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے 600 سے 800 روپے پہ کرنا ہے ایک ٹیسٹ جو اب 50 روپے پہ ہوتا ہے. ایک سرجری جو سول اسپتال میں آپ کرو گے اس سرجری کی قیمت جو ہے 150 روپے 150 روپے کا فیس دینا پڑتا ہے. جب آپ اس کو بیچو گے جب ٹھیکیدار آئے گا یہاں پر بیٹھے گا تو یہ سرجری 15 سے 20 ہزار روپے نارمل سرجری کا ہوگا. اسی طرح پھر مختلف چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ خدشات ہے. ہمیں صرف ہمارا احتجاج ینگ ڈاکٹرز اور دیگر جو ہمارے طبی عملہ ہے ان کا جو احتجاج ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ صوبہ ہمارا ہے یہ قوم ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے اسی مٹی سے ہم پیدا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو اپنے پولیٹیکل لوگ کے اپنے سول سوسائٹیز کو جو ٹیکنیکل مسائل ہے ان کو آگاہی دے اور انہیں یہ شعور دلاوے کہ آپ کے ہاسپٹل کو بیچا جا رہا ہے. ہمارا صرف اتنا فرض ہے. ہمارے احتجاج کا مطلب یہ ہے. اس پر ہم نے احتجاج کیا تھا. تو ٹھیکیدار اور نجی جو ادارے ہیں ان کو جو بیچا جا رہا ہے یہ تجربہ سے یہاں پر اور بزنس ماڈل. اب میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں. اب جو ہے انہوں نے جو ہے جو ہمارے اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ ہے جناب سرفراز بگٹی صاحب ان کے ہاں جو ہے ایک RHC تھی جو ہاسپٹل کا شکل وہ پہلے انہوں نے جو ہے اس کا پورا سالانہ فنڈ جو تھا وہ 95 لاکھ روپے تھے. 95 لاکھ پورے سال کے تھے. اب جو ہے وہ دے رہا ہے اب جو وہ ایک کسی پرائیویٹ اس کو دیا جا رہا ہے اس میں جو ہے انہوں نے 95 کروڑ کے قریب. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بیکڑ جو ہے ڈیرہ بگٹی میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے. اچھا. جو گورنمنٹ اس کو چلا رہا تھا تو وہ سالانہ 95 کروڑ روپے 95 لاکھ دے رہا تھا ان کو. اب جو ہے وہ 95 کروڑ میں جو ہے اس کو دے رہا ہے. یہ ہو گئی ہے یہ تقریباً یہ خود بتا رہے. جب آپ وزیر اعلیٰ کی وہ سنو گے ان کی اسپیچ یا ان کے وہ یہ خود اس چیز کا اعتراف کرے گا. اور اسی طرح جب سے یہ وزیر اعلیٰ آیا ہے تو انہوں نے پہلے دن یہ کہا ہے کہ ہم تمام ہاسپٹل کو ٹھیکیدار کے حوالے کریں گے. انہوں نے 3 ماڈل پیش کیے. یا تو اس کو کسی ٹھیکیدار کے حوالے کیا جائے چلائے گا یا تو اس سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو چلائے گا. 2 بندوں کا شراکت ہوگا وہ تھرو چلائے گا. امپلائی نیم سرکاری اس طرح چلائیں گے. اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے جان ہی چھوڑائیں گے کسی اس پہ جو ہے دے دیں گے بس جان. یہ ان کا ایک پالیسی ہے انہوں نے شروع کیا. تو ان پالیسیوں کے خلاف ہم نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. اب میں سول اسپتال کا آپ کو مثال ہمارے پاس پیڈز وارڈ ہے نیچے جو ہے 19 سے 20 کے قریب ایک نیچے بیسمنٹ میں ایک انجوس چلا رہا ہے. اس کو بلوچستان حکومت 19 سے 20 کروڑ روپے سالانہ دے رہا ہے. اور جو اوپر جو ہے 120 بیڈڈ سے 150 کے قریب جو بیڈز ہے جو پیڈز کا وارڈ ہے بچوں کا جو وارڈ ہے وہاں پر گورنمنٹ جو ہے سالانہ اس کو جو ہے 95 لاکھ روپے دیتے. اب
ٹیکس ہمارا ہم سے ہی کٹتا ہے, ہمارے صوبے کے عوام سے کٹتا ہے, ہمیں سب سے کٹتا ہے. اب وہاں آپ سہولیات نہیں دے رہے ہو, اور جو نیچے بیسمنٹ میں انہوں نے این جی اوز کے تھرو بنائے وہ صرف فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں. کسی بچے کو آپ لاؤ گے تو فرسٹ ایڈ اس کو دے گا, اس کے بعد واپس ہمارے وارڈ میں شفٹ کرے گا, واپس اسی وارڈ میں اس کو شفٹ کیا جائے گا کہ باقی علاج. چونکہ ایک بچہ اگر نمونیا ہے, بیمار ہے, تو وہ ہفتہ سے 10 دن 15 دن ایڈمٹ رہتا ہے, لیکن وہ صرف زیادہ سے زیادہ ایک دن وہ این جی اوز کے اس میں ہوگا جس کا 19 کروڑ روپے ہے, جہاں پیرز وارڈ ہے جی سالانہ, وہ جو پیرز وارڈ ہے اس کا 95 لاکھ روپے. اب خود جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگوں کے کیا ارادے ہیں, اس حکومت کے ہیلتھ پہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف سے جو ہے عدالت. یہ این جی اوز کن کے ہیں, مطلب این جی اوز بھی ایسی ہے. یہ میرے خیال میں اس ٹائم جب جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کی فیملی کا کوئی وہ ہے کہ انہوں نے وہ سرکار کے زمین کو پراپرٹی بھی وہ یوز کر رہا ہے, گیس بھی سنڈے بن اسپتال کا لے رہا ہے, بجلی بھی لے رہا ہے, پانی بھی لے رہا ہے. وہاں پہ پبلک کا رش بھی جو ہے وہ سول اسپتال کو سنبھالنا پڑتا ہے, وہاں پر سب کچھ ہے. لیکن جو سنڈے بن اسپتال کا بجٹ ہے وہ وہی بجٹ ہے, وہاں پر دوسروں مطلب ایک جگہ میں دو نظام چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, صحت کارڈ کی طرف آتے ہیں. صحت کارڈ پہ کچھ لوگوں کو خدشات ہیں, کچھ اس کے حق میں. کیا معاملہ ہے, کیوں لوگ اس کے حق میں ہیں, اور کوئی اگر خلاف ہے تو کیوں خلاف ہے, کیا میرے خیال میں اس میں حق اور خلاف کی کوئی بات نہیں. میں خود اس کے جو ہو اس حوالے سے جو ہماری خدشات تھے پہلے بھی جب یہ کارڈ رائج کیا گیا تو یہ بھی جو ہے جو وہاں ہماری سول بیوروکریسی ہے ان کی طرف سے خصوصاً سیکٹریٹ کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ ہیلتھ کارڈ بنایا جائے, اور ہیلتھ کارڈ میں جو ہے ہمیں سہولیات ہوگا. اور خصوصاً یہاں کے لوگوں نے ایک سوچ مائنڈ بنایا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر ریفر نہیں کرتے کراچی اور دیگر جگہوں میں تاکہ ہم وہاں علاج کرا سکیں, ہم ریفرر کے تھرو یہاں سے جائے. تو اصل میں ماحول یہ تھا. جب یہ کارڈ یہاں پر اجرا کیا گیا تو پہلے ہم لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ کارڈ ہو گیا, ہر کسی کے شناختی کارڈ کے نمبر کے مطابق ان کا خاندان کے لیے انہوں نے 10 لاکھ روپے, اور جو پہلا قسط ہے وہ 4,60,000 روپے انہوں نے رکھا. جب ہم نے اس چیز کو اسٹڈی کیا, دیکھا, تو حالات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے جو پروونس سسٹر پروونس ہے ان کی جو بڑے ہاسپٹلز ہیں, مطلب نجی جو بڑے ہاسپٹل ہے, آغا خان ہاسپٹل ہے, لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے, اور اسی طرح پٹیل ہسپتال ہے, دیگر جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے نام کمایا, پیسے تو وہ ان کے اپنا کام ہے, نام کا ہے, وہ ہاسپٹلز میں ہمارا یہ کارڈ نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ یہ تو گورنمنٹ سے وہ ہے کہ انہوں نے یہ کارڈ نہیں رکھا, چونکہ انہوں نے رائٹ اتنا رکھا ہے کہ ان ہاسپٹلز کو یہ وارہ ہی نہیں کر رہا ہے. بلکہ آپ سسٹر پروونس کو چھوڑ دیں, کوئٹہ میں جتنے ہمارے نجی ہاسپٹلز ہیں سوائے 2 سے 3 جو نجی ہاسپٹل ہے اس پہ ہمارا یہ کارڈ کام کرتا ہے, وہاں پر آپ کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر بھی اگر خدا نخواستہ کوئی میجر آپ کی جو ہے سرجری کا وہ آیا تو وہ بھی کہے گا کہ کارڈ میں یہ ہم نہیں کر سکتے, اس کارڈ میں اتنے پیسے آپ کے سرجری کے لیے رکھیں اور بقایا پیسے آپ نے جیب سے جمع کرانے ہوں گے. یہ تو باقاعدہ انکوائری ہوتی ہیں, وہ تو پوچھتے ہیں. تو یہی نہیں مطلب جو صحت کارڈ والے انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کسی نے آپ سے پیسے تو نہیں لیے, یہ شکایت وغیرہ. تو وہ ایسے ہیں, دیکھو وہ جب میں آپریٹ ہوتا ہوں اس کے بعد آپریشن ہو جاتا ہے, میں چلا جاتا ہوں, پھر ان کا فون آتا ہے, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن وہ ایک معمولی میجر کیسز پہ وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے ان کے کارڈ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس پہ رکھیں. کارڈ میں اب انہوں نے لمیٹڈ رکھا ہے. کوئٹہ میں 2 سے 3 ہاسپٹل جو ہے اس کارڈ پہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے. بقایا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کارڈ کہیں پہ بھی نہیں چلتا. مطلب کون سے ہاسپٹل میں نہیں چلتا؟ مطلب میں بتا دوں, یہاں پر ایک نجی ادارے کا بڑا ہاسپٹل, ان کا نام لینا یا ایک کرنا, اس پہ آپ کا کارڈ نہیں چلے گا. ریا ہاسپٹل ہے. مطلب اگر ہم دیکھا جائے تو نجی ہاسپٹل سے یہاں پہ جتنے ہاسپٹل بنے تھوڑا بہت ان کا سٹینڈرڈ وہ ہے, وہ لوکیشن, جگہ, ان کی مشینری تھوڑی بہت, لیکن وہاں پر کارڈ الاؤڈ نہیں ہے. اگر آج آپ چلے جائیں, آپ کو جو ہے رات کے 12 بجے 3 بجے کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہاں کارڈ لے جائیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کا جو ہیلتھ کارڈ وہاں نہیں چلے گا. ہیلتھ کارڈ واپس اگر چل رہے ہیں تو ہمارے انہی سرکاری اسپتال میں چلانے کی کوشش کریں کہ انہی سرکاری اسپتالوں میں کارڈ چلائیں. ان سے کیا فائدہ ان کو مل رہا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے چونکہ وہ جو فائدہ انہوں نے حاصل کرنا تھا
یہ انہوں نے کہا کہ ہم 60 سے 70 ارب روپے ہم کاٹ کے لیے رکھ رہے ہیں. اب آپ بہتر جانتے ہو کہ ایک این جی اوز یا ایک اسٹیٹ لائف کے تھرو اتنے پیسے اگر ان کے ساتھ انویسٹ ہو تو انہیں تو فائدہ ہے. عوام پبلک کو فائدہ نہیں ہے اس میں. وہ فائدہ نہیں ہے. معمولی سے چھوٹے سے آپریشن کے لیے فائدہ ہے, چھوٹے سے اس کے لیے فائدہ ہے, لیکن ایک بڑے ایکسیڈنٹ میں, ایک بڑے اس میں جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا کارڈ. مطلب گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کو پیسے دیتے تھے جی. 60 سے 70 ارب روپے, جی وہ تو یوز تو نہیں ہو رہے. نہیں ہو رہے. ان کے پاس پڑے ہیں نا, ان کے اکاؤنٹ میں پڑے. اچھا, وہ ان سے وہ جو بھی سود تھا لے رہے, وہ اپنا وہ فائدہ لے رہے, وہ فائدہ لے رہے. پبلک کو فائدہ نہیں. پبلک کو اس ٹائم فائدہ ہو کہ اگر اس ہیلتھ کارڈ سے ہمیں کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں علاج ہو اور کوئٹہ کے جو بڑے مشہور ہاسپٹل ہے, اگر اس میں کارڈ میں جو بھی سرجری کرانی ہو, جس قسم کا علاج ہو, اب اس کارڈ میں آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتے. کیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ؟ اب اگر آپ کو جو ہے اس ٹائم جو ہے آپ کو فیئر ہے, آپ جو اس ٹائم آپ کو انتہائی زیادہ ٹی بی ہے, اس ٹائم آپ کو کوئی اور ایسی جو بیماری ہے وہ لگی ہوئی ہے جس کا علاج میڈیکل میں ہی ہونا ہے, سرجری وغیرہ نہیں, سرجری میں نہیں ہے, وہ کہیں پہ بھی آپ یہ کارڈ آپ سے نہیں چلے گا. اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو ایک بہترین سے آئی سی یو میں رکھنا ہے, آپ نے آریا کے آئی سی یو میں اس کو رکھنا ہے, تو یہ کارڈ آپ کا نہیں چلے گا. یہ کارڈ اگر اپنے کسی دوسری نجی ہاسپٹل میں آپ کا پیشنٹ ہے, اس کو آئی سی یو کی سخت ضرورت ہے, وہ پیشنٹ بغیر آئی سی یو کا نہیں رہ سکتا ہے, تو وہ کارڈ وہاں پہ آپ کا کام نہیں دے گا. کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کارڈ الاؤڈ نہیں ہے, آپ کا اس پہ علاج ہی نہیں ہوتا ہے. جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں کہ بھئی شام کو آپ فلانے ہاسپٹل میں آ جائیں, وہاں پہ علاج کرواتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے ملک سے یا سادہ الفاظ میں افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ وہی پہ جائیں گے, مگر ان کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے لوگوں کا, یہ وہ ہے. افغانستان کے علاوہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ ایسا ہے کہ دیکھو, چند مخصوص یا چند کچھ لوگ ایسے ہوں گے, لیکن اکثریت جو ڈاکٹرز ہم جانتے ہیں جو ہمارے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں یا جو ہمارے اس مختلف ہاسپٹل میں کیا جو پروفیسر لیول کی, جو سرجن لیول کی, میرے خیال میں ایسی کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ وہ خواہ دے. ایک ایسا ہے کہ ایک پیشنٹ آیا ہو, وہ کہہ رہا ہو کہ اسے کوئی بیماری ہو یا ٹی بی ہو یا کوئی ایسی لمبی بیماری ہو, تو اسے جو ٹریٹمنٹ کے لیے بعض جو دوسرے ملکوں سے لوگ اب تو بہت کم آتے ہیں, میرے خیال وہاں پر بھی بارڈر بندش کی وجہ سے بہت کم ہو گئے, لیکن اگر بہت سے کم محدود سے لوگ آئیں گے تو وہ بھی ڈاکٹر سے خود ریکویسٹ کریں گے کہ اگر یہ دوائی آپ نے 15 دن کی, 1 ہفتے کی مجھے دینی ہے, تو 1 ہفتے میں آنے جانے میں ہوگا. اگر ڈاکٹر صاحب اب اس کو پورا کورس ہمیں 1 مہینے کا دے, دوبارہ چیک اپ کے لیے ہم نہ آئے, تب جا کے وہ 15 دن سے یا 20 دن یا 1 مہینے کا وہ لکھ دیتے ہیں, ورنہ ایسے میڈیکل فیلڈ میں یا ڈاکٹرز اس قسم کے کام نہیں کرتے. اچھا, جو ڈاکٹرز صاحبان ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو 100 بندے, بلکہ 150 160 تک وہ ایک ہی دن میں شام سے مطلب 6 بجے سے رات 12 بجے تک یا 11 بجے تک وہ پیشنٹس کو دیکھ رہے. تو یہ مطلب کس حد تک ممکن ہے کہ وہ سب کا علاج صحیح کر رہے اور اپنی فیس وہ جمع نہیں کر رہے؟ ایسا ہے کہ دیکھو یہ بھی کہ حد تک الزام کی بات ہے. ڈاکٹرز جو ہے وہ چونکہ صبح کے ٹائم وہ ہمارے ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی کمی جو ہے وہ ڈاکٹروں کی اس صوبے میں. ایک تو ہم جو ینگ ڈاکٹرز ہے یا دوسرے جن کی کلینک وغیرہ نہیں ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اگر آپ 3900 سے ان کو نکال دے, ان میں سے وہ کر دے, تو وہ انتہائی کم ہی لمیٹڈ جو ہے ہمارے پاس سرجن اور پروفیسر جو ہے وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ انتہائی کم ریشو ہے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی ہے, لیکن یہ کم ریشو ہے. یہ ہاسپٹل میں تو ایک سارا دن جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اگر آپ سول اسپتال کا آپ ہمارے پاس آ جائیں, تو اگر وہ میڈیکل وارڈوں کا ڈاکٹرز ہو یا سرجری کا ہو, تو میرے خیال وہ دن میں بھی جو ہے جب وہ ان کی او پی ڈی کا بغیر بھی ہو, تو ان کے آفس کے سامنے یا ان کے وارڈ پہ رش ہوتا ہے, پیشنٹ اپنے کو دکھاتا ہے. دوسرا آپ کا سوال ہوا کہ وہ جو ہے پرائیویٹ میں زیادہ پیشنٹ دیکھتے, زیادہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. مسئلہ یہ تمام ڈاکٹرز وہ جتنا بھی زیادہ دیکھے تو وہ 30 سے 40 کے قریب مریض جو ہے وہ بھی مجبور. اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, آپ میڈیا کے دوست ہو, وہ سیکریٹریٹ کے ہیں,
وہ کسی بیوروکریسی کا ہے، وہ کسی جان پہچان ہے، وہ پلانکا ڈاکٹر کا ہے، وہ پلانکا ہم انہیں میسج کرتے ہیں یا ان کے جو بندہ ہوتا ہے ان کہتے ہیں کہ یار پلیز اگر وہ ڈاکٹر 30 کر رہا ہے تو میرا سفارش ہے، آپ کا سفارش ہے، اس کا سفارش ہے، تو یہ 35 ہو گئے، 40 ہو گئے، اس کا دار ہو سکتا. باقی یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ 150 دیکھ رہے وہ دیکھ رہے. کچھ ڈاکٹر جو ہے ایک ایسے میں نے یہی کہا اگر کوئی ڈاکٹر اس کی لمیٹڈ 50 ہے تو میں اور آپ اور یہ سارے مکس ہو کے تو 50 ہم نے مزید اس پاس بھیج دی، یا تو وہ آپ کو ناراض کرے گا، آپ اس کے ساتھ ہر روز تو ہر کوئی بندہ نہیں بھیج رہا ہے. تقریباً ایسے ہوتے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ڈاکٹر لمیٹڈ ہے، ان کی کمی ہے. میں نے کیا کیا کہ ڈاکٹروں کی کمی ہمارے پاس یہ ہے. ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے بھی ان ڈاکٹروں پہ رش ہوتا ہے. اور پھر یہ ڈاکٹر ایسے نہیں کہ باہر سے آئے، یہ ڈاکٹر انہی لوگ، انہی وطن، انہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ یہی فیملی کے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار پلیز. اب میں آیا ہوں چمن سے اور نمبر یہاں میرے ڈاکٹر نے 3 دن پہلے ان کے پاس نمبر بک ہے. اب میں چمن سے آیا ہوں یا میں خزدار سے آیا ہوں یا میں مسخیل سے آیا ہوں، تو میں آپ کو اس کو جس طرح بھی پکڑیں گے ہم کہیں گے کہ 20 مریض تو انہوں نے خواہ مخواہ دیکھنے. اور ایسے بھی نہیں ہے، بہت سے ہمارے ایسے بہترین ڈاکٹرز بھی ہے کہ وہ میرے خیال بہت سے پیشنٹ سے فیس بھی نہیں لیتے ہوں گے. فیس کی میں وہ نہیں ہے کہ مطلب یہاں تک ہم نے وہ سنا ہے، میں نے خود وہ نہیں کی ہے کہ ڈاکٹر کے نمبر باقاعدہ بیچے جاتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں کہ مطلب اس پہ رش زیادہ ہیں، آپ اپنا نمبر آگے کر رہے تو اس وجہ سے وہ جو باہر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے پیسے لے کے وہ آپ کا نمبر. میرے خیال میں وہ ایسا ہے کہ قطعاً جو کہ یہ ڈاکٹرز ہمارے اسی علاقے کے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہے اور ایک دوسرے تمام جتنے بھی، چونکہ یہ صوبہ جو ہے یہ بالکل ایک محدود ہے اور کوئٹہ شہر میں ہر تیسرا آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ذاتی حوالے سے کسی نے ایسا کام کیا وہ تو قابل مذمت. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو تصور کیا جاتا ہے کہ جو کمپنی ہے یا کمپنیاں جو ہے وہ جو خاص کر دوائی والی ہے تو وہ ڈاکٹروں کو کافی مراد دیتے ہیں کہ اپنی وہ بیچیں. یہ الزامات کس حد تک صحیح ہے، غلط ہے؟ یہ الزامات میں کہاں تک ہے، بالکل یہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے اس میں زیادہ نہیں. اصل میں مسئلہ یہ، ہم ہر مسئلے کو جو ہے جڑ سے نہیں پکڑتے. ہم صرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کمپنی، یہ پلانکا، یہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو اپنا پرسکرپشن دیتے ہیں کہ آپ یہ لکھو، آپ کو یہ مراد دیں گے. یہ بات اپنی جگہ پر، ایک جگہ پر. لیکن اصل میں مسئلہ اس کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کمپنیاں ہیں جن کو لائسنس دیا جاتا ہے، لائسنس کون دیتا ہے؟ حکومت دیتا ہے، وزارت صحت وفاق دیتا ہے. وہ آپ کو، مجھے، کسی کو بھی ہم جاتے ہیں کہ یار ہمیں لائسنس ایشو کر دو کہ ہم ایک دواساز کمپنی بنائیں. دواساز کمپنی بنانے کے لیے اور میڈیسن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لائسنس کی ضرورت ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ آپ نے جو ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا جو کچھ لوکل کمپنیاں ہیں جو بہترین پروڈکٹ دے رہی ہے اور پیشنٹس کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ کم سے کم انہی کو وہ لے کر دو. آپ نے جو ہے لائسنسوں کا بھرمار کر دیا ہے اور کمپنیوں کا بھرمار کارخانے بنا دیے، تو وہ تو اپنا جو ہے وہ تو کاروبار کر رہا ہے، تو کسی طریقے سے بیچے گا. اگر ہمارے یہ بڑے ڈاکٹرز نہ لکھے تو ہمارے جو چھوٹے ڈاکٹرز ہیں جو گلیوں میں بیٹھے ہیں، جو وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے تو 5 روپے کمانا ہے، چلو وہی لکھیں گے. تو اصل میں جڑ سے ان کو پکڑنا ہے، ان کی لائسنس منسوخ کرنے ہیں. جو غلط وہ کر رہے ہیں، جو غلط میڈیسن وہ کر رہے ہیں، جس میڈیسن سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، وہ عام پبلک سے پیسے لوٹنے کا ہے، تو وہ وہاں پہ لائسنس منسوخ کر دے. وہ آلریڈی خود بن جائے گا. ایک حد تک ڈاکٹرز کا وہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے بندوق تو آ گئی ہے ویسے بنی ہوئی ہے، ابھی چلا تو ڈاکٹر ہی رہا ہے. اب ایسا ہے نا، اب میں نے کیا کہا کہ بہت سے بالکل ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر اس کو چلا بھی رہے ہوں، لیکن اکثریت یہ نہیں کرتے. مطلب کچھ مخصوص جو ہے، کچھ مخصوص ضرور ہوں گے، مخصوص اس میں ہم یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک دکان ہے. اگر جس نے کارخانہ ہے دکان بیچنا ہے، وہ اس نے آپ کے پاس بھی آنا ہے، میرے پاس بھی آنا ہے، اس نے اپنا چیز بیچنا ہے، چاہے اس کا جتنے بھی تعریف کرے، بھلے آپ کو وہ کہیں کہ 2 گفٹ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو بزنس ہو رہا ہے، جو کاروبار ہو رہا ہے، جو آج کل آ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ ایک چیز لے لو تو ایک چیز آپ کے لیے فری. اگر آپ میری دکان سے اتنی چیزیں خریدتے ہو تو ایک چیز آپ کے لیے فری.
وہ تو پھر وہ کاروبار ہے، بزنس ہے، ان لوگوں نے جس طرح بھی اپنا کاروبار چلانا ہے. ابھی جو احتجاج چل رہا ہے جی. ان میں آپ کے کیا وہ مطالبات ہے اور گورنمنٹ کیوں نہیں مان رہی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا وہ ہے اور حل کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ گورنمنٹ جو ہے میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو ہے یہ آواز عوام تک نہ پہنچے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اس ٹائم سول اسپتال کا جو میڈیسن کی ان کی بجٹ ہے وہ 40 کروڑ روپے ہے. صرف سیول ہاسپٹل؟ صرف سالانہ. حالانکہ میڈیسن تو کسی کو وہ میں ملتی نہیں یہ ہے. میڈیسن کی مد میں 40 کروڑ روپے. بس اس میڈیسن میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میڈیسن میں دیکھو آپ سرجری بھی اس میں کرتے ہو، لیب بھی اس میں چلاتے ہو، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ اگر آپ اس کو جو ہے 900 بیڈڈ اس ٹائم سیول ہاسپٹل ہے. 900 بیڈڈ مطلب 900 لوگ بیک وقت وہاں پر ایڈمٹ ہوتے ہیں. اگر ان کا ریشو نکالا جائے سالانہ 900 لوگ داخل ہوتے ہیں، سال کے کتنے بن گئے، اور یہ کتنے اگر آپ ان کو لگا لو تو یہ پر پیشنٹ، اس میں آپریشنز نہیں. آپریشن اگر آپ ایسی بھی کرانا چاہتے ہو تو آپ کو اتنا سامان لگے گا، اتنی چیزیں لگیں گے، وہ ہزاروں میں آتا ہے. یہ سب اس میں ڈال دو تو یہ میرے اندازے میں جو اگر میں غلط نہ ہوا تو یہ 180 سے 200 روپے پر پیشنٹ کو بھی میسر نہیں، پورا نہیں ہوگا. تو آپ کس طرح چلاؤ گے؟ باقی اس میڈیسن میں لانے میں، ٹینڈر میں، دوسروں میں، تیسروں میں جو کرپشن ہے، قصہ ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ اس بجٹ میں کہا ہوگا. اس بجٹ میں 900 بیڈڈ اسپتال کو 40 کروڑ روپے میں کس طرح چلایا جائے گا؟ اب ہم یہ بات جو ہے پولیٹیکل پارٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات عوام سے کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات میڈیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا سدباب کرو. ہم اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پر پابندی ہے، آپ بات نہ کرو، یہ پالیسی میٹر ہے، آپ اس پر بات نہیں کرو گے. میں مثال دیتا ہوں. اس 40 کروڑ روپے جو میڈیسن کی بجٹ ہے، ابھی رات کو کوئی پیشنٹ آتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، وہاں پہ نرس بھی ہے، وہاں پہ فارمیسسٹ بھی ہے، وہاں پر طبی عملہ بھی کھڑا ہے، حالت کھڑا ہے. پیشنٹ میرے پاس آ گیا، پیشنٹ ہم نے ریسیوڈ کر دیا. پہلے جب ہم پیشنٹ دیکھتے تو ہم اس کو پرچی لکھ کے دیتے کہ فوراً بھاگ کے جاؤ یار، یہ چیز لاؤ، یہ چیز لاؤ باہر سے. 40 کروڑ روپے کا آپ حساب لگا لو نا. آپ اس کو حساب لگاؤ گے تو کیا بچے گا؟ اس میں باقی پرسنٹیج وغیرہ نکال کر وہ چیزیں بھی تو چل رہی ہوتی. اب جو ہے وہ جو آ جاتا ہے پیشنٹ تو ان کو لازمی ڈاکٹر نے اس کو چیک کرنا ہے، ڈاکٹر نے اس کو جو ہے چارٹ بنانی ہے، اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، اس کے بعد ان کو ٹیسٹیں لکھ کے دینا ہے، اس کے بعد جو ان کو جو ہے میڈیسن ہوگا جو ان کو لگنا ہے، جو فرسٹ ایڈ ہم دیتے ہیں اس میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں ان کو لکھ کے دینا ہوتا ہے. وہ جب باہر سے لے آتا ہے دوڑ جاتا ہے، جب 10 دفعہ وہ بازار تک آتا ہے جاتا ہے، آخری جو ہے وہ یا تو ڈاکٹر کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، یا ڈاکٹر کو گالی دیتے ہیں، یا جو ہاسپٹل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. اپنے 5 چونکہ یہاں قبائلی سسٹم ہے 5 عزیز بھی منگا لیتے، بولتا ہے یہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ کر. اب اس میں ڈاکٹر کے کیا قصور؟ لوگ ڈاکٹر کو بلا کہے، اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ اب جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، جو فائنانس ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ 40 کروڑ کے بجائے جو اس کو 1.5 ارب کرے اس کا میڈیسن کی بجٹ، پھر جا کے کسی کو بولے کہ آپ نے کیوں نہیں دیا. اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں کہ وہ جو ہے لوگوں کو بولے کہ دوا ادھر ہے آپ لے. وہ ڈاکٹر کا تعلق ہی نہیں. ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ان کو پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ نے آپریشن کرنا ہے، چاہے میڈیسن سے ہو چاہے جس سے اس نے وہ کر. لیکن دوائیاں لانا، یہ لانا، ان کی بجٹ زیادہ کرنا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن گورنمنٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری سیکورٹی سب سے بڑا سیکورٹی کا پرابلم بن رہا ہے. بی ایم سی میں، سیول میں، شیخ زائد میں، جدھر بھی ہو ہجوم آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر کسی بھی دوسرے ہاسپٹل میں 100 کے قریب ایک پیشنٹ کے ساتھ بندے لے جاؤ، نہیں جا سکتے. یہاں سیول اسپتال میں، بی ایم سی میں، اس میں ایک بندے کے ساتھ 20 30 لوگ آ رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو پیشنٹ کو کر رہے تھے، اوپر سے آپ کے سر پہ کھڑے. سیکورٹی کا ایشو بن نہیں سی رہا ہے. اگر یہ سب چیزیں بجٹ دستیاب ہو، دوائی دستیاب ہو تو کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا. ہر کوئی ریلیکس ہوگا کہ یار میرے پیشنٹ کو تو کچھ لکھ کے نہیں دیا، کیا مسئلہ ہے. ذہنی طور وہ تنگ ہو جاتے جب ہم ان کو چیزیں لکھتے ہو، بار بار دوڑا دیتے ہو تو تنگ ہو جاتے. آپ کی دوسری مطالبات کیا ہے اس میں؟ ہماری مطالبات یہ جو کنٹیکٹ
فرسٹیں وہ ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، نرسز کو ڈیلیویجیز کی بنیاد، جس کنٹیکٹ جس کو ڈیلیویجیز کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیا تو میں نے آپ کو یہ روزانہ دے دیا، اس کے بعد فائنل، وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں کہ روزانہ. اب وہ ڈاکٹرز جو اتنا عرصہ انہوں نے محنت کیا، پھر انہوں نے ادھر روزانے پہ کیوں کام کرنے، وہ تو چلے جائیں گے باہر ملک. وہ دنیا کو اس ٹائم ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکا کیا جائے؟ ان کو جو ہے بالکل کنٹیکٹ کی بنیاد پر نہیں، ان کو جو ہے بالکل ریگولر ملازمت دیا جائے اور ان کو پبلک سروس کمیشن کے تھرو لگایا جائے. اب اتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے اس دن ایک اس میں میرے خیال اسمبلی میں نہیں، چونکہ کورٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک ذمہ دار شخص یہ کہتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز، ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے، صوبے میں ڈاکٹر ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو کنٹیکٹ کی بنیاد پر لگا رہے ہیں. اور مثال کیا دیتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے، جو ڈاکٹرز ہے، جو طبی عملہ ہے، یہ لازمی سروس ہے، یہ نہ احتجاج کر سکتا ہے، نہ یہ بات کر سکتا ہے، نہ یہ روڈ پہ نکل سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ڈاکٹر کی نیڈ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے ڈاکٹروں کو کنٹیکٹ پر ضرور لگانا ہے. اور کہتے کیا ہیں، کہتے گئے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو اگر ہم اس کو لگائیں گے تو اس میں 10 سال لگے گا. اب ہم حیران ہے کہ ایک طرف سے آپ نے ان کو لازمی سروس قرار دیا، جنگی بنیادوں پر آپ ڈاکٹروں کو اپوائنٹ کرو، آپ باقی اب بیلدار کو، دوسرے تیسروں کو جو آپ بھرتی کر رہے ہو، اب دوسروں کو پبلک سروس کمیشن میں، آپ سب سے پہلے ڈاکٹرز کو جو ہے 1 سال کا پبلک سروس کمیشن گورنمنٹ ہے، وہ قانون بدل سکتے ہیں، وہ چینج کر سکتے ہیں، وہ پبلک سروس کمیشن کو فنڈ دے کہ 1 سال کے اندر جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے پوسٹ دیے جائے، اور 1 سال کے تھرو ان کو جو ہے پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھرتی کیا جائے، جنگی بنیادوں پر کیا جائے. یہ اس طرح جو ہے ان کا، یہ جو ٹھیکیدار پہ میں بیچنے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سلسلہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو کنٹیکٹ پہ لگا رہے ہو، آپ نرسز کو کنٹیکٹ پر لگا رہے ہو، آپ جو ہے فارمیسسٹ کو کنٹیکٹ پر لگا رہے ہو، حتیٰ ابھی تو وہ جو طبی عملہ ہے، پیرامیڈکس، ان کو بھی کنٹیکٹ پر لگا رہے ہیں. ان کو نہ پبلک سروس کمیشن کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے، ایسی اخبار میں وہ دینا ہے، اس کے بعد انٹرویو ہونا ہے جو قابل، ان کو بھی کنٹیکٹ پہ لگایا جائے. یہ تو ٹھیک ہے، وہ کنٹیکٹ پہ ہو گئے. ان کو پیسے کم مل رہے ہیں؟ مطلب کنٹریکٹ پہ اگر کوئی لگ جاتا ہے نا، مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ہوں، میں وہ تو مجھے تنخواہ اس حساب سے مل رہی ہے جتنی میرے وہ بنتی ہے سرکاری اس میں. اب یہ دیکھو، اس میں 2 باتیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر کنٹیکٹ پر لگاتے ہو، ایک تو یہ وہ 6 مہینے سال کے لیے پھر دوڑتا رہتا ہے کہ کنٹیکٹ کا ایسا ہے کہ اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے پیسے رکھے گئے تو ان کو جو ہے ماہانہ اپنا جو ان کا تنخواہ ہے وہ ملتا رہے گا. نہیں ہوگا تو تنخواہ کے پیچھے بھی ڈاکٹر سیکٹریٹ کے چکر لگاتے ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ایک کنٹیکٹ جو ہے ان کے 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد ان کو دوبارہ کنٹیکٹ بحال کرنے کے لیے انہیں ڈاکٹروں کو واپس اپنا کام چھوڑ کر پھر سیکٹریٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہوگا جو پیکیج وہ نہیں دے رہے. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کنٹیکٹ پر اگر کہیں پہ دنیا میں ڈاکٹرز وغیرہ اگر کنٹیکٹ پہ لگائے جاتے ہیں، اگر کسی ڈاکٹر کی آج اگر آپ ایک ریگولر ڈاکٹرز کو اٹھا لو، اس میں سب کچھ ڈال کے، تو وہ تنخواہ 85,000 سے 1,20,000 تک ہے اس کا. اگر آپ اس کنٹیکٹ پہ لگا رہے ہو، ایک ڈاکٹر یا ایک سرکاری ملازم ملازمت اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ میں 25 سال یا 60 سال جب ملازمت کروں گا تو اس کے بعد مجھے پینشن ملے گا، مجھے ماہانہ پینشن ملے گا، میرا کل کے بچوں کا ایک فیوچر ہوگا ان کے لیے. اگر مجھے کنٹیکٹ پہ لگا رہے ہو، ایک پیرامیڈکس کو کنٹیکٹ پہ لگاتے ہو جس کو آپ 30 سے 35,000 جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے اس کو آپ دے رہے ہو، اگر آپ اس کو کنٹیکٹ پہ لگانا چاہتے ہو تو کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے تو ان کو ماہانہ دے دو، تاکہ ان کا پینشن کا بھی مسئلہ نہ رہے، ان کے بچوں کا پڑھائی کا بھی مسئلہ نہ رہے، ان کے کرائے کا مکان کا بھی مسئلہ نہ رہے، انہی کا جو ہے سب کچھ وہ نہ رہے. نہیں، اس سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا جو دور اضلاع ہیں ان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سرکاری ڈیوٹی تو ہے ان کی، مطلب وہ لگے ہوئے ہیں مگر وہ ہے نہیں جگہ پہ، تو یہ چیز اگر کوئی کنٹریکٹ پہ ہے تو وہ تو آتا جاتا رہے گا، وہ اپنی حاضری لگاتا رہے گا، اگر وہ نہ آئے تو اس دن اس کی دیہڑی کٹے گی. یہ اس لحاظ سے بہتر نہیں. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس لحاظ سے نہیں. اگر آپ ریگولر لگاؤ گے بھی تو اگر آپ ریگولر تو نہیں آ رہے نا. نہیں ریگولر، میں آپ کس کی تعداد، یہ سارے جو ہے 3,900 کے قریب ڈاکٹر ہیں. 1,23,00,000 پہ اگر اس کو آپ تقسیم کر لو تو کتنے ڈاکٹر ایک اضلاع پہ جا سکتے ہیں؟
پہلا سوال لینا ہمارے گورنمنٹ سے یہ ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، آپ حساب لگا لو پاپولیشن پر اپنا کہ کتنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور وہ کتنے ڈاکٹرز ہیں جو کس ڈسٹرکٹ میں جائے. باقی آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، یہ ہمارے اس صوبے میں جو بلوچ پشتون مشترکہ ایک صوبہ ہے، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ بتا دو کہ ڈاکٹرز، اب ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم مسخیل میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اس ٹائم ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے آپ کے ڈیرہ بگٹی میں، آپ وہاں پہ مریض کو کیا دو گے؟ ایک ڈاکٹر اگر یہاں سے ایک بہترین سرجن بھی بھیجا جائے مسخیل، تو وہاں پر کیا سہولیات ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ کے مریض کا علاج کریں، وہ واپس وہی بہترین سکل، وہی بہترین ڈاکٹر آپ کو ریفر کرے گا کوئٹہ کی سول اسپتال میں. وہاں پر نہ کوئی بہترین لیب ہے، وہاں پر نہ کوئی او ٹی ہے، وہاں پر نہ کوئی ایکس رے کا مشین ہے، وہاں پر نہ آپ کے پاس ایم آر آئی ہے، نہ وہاں پر کوئی سی ٹی اسکین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ وقتی طور جو ایک ڈسپنسر جو وہاں آر ایچ سی میں بی ایچ یو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو ایک پیناڈال لکھ رہا ہے، ایک سر درد لکھ رہا ہے، ایک بلڈ پریشر، وہ جو ایف سی پی ایس کیا ہے وہ ڈاکٹر بھی آپ کو وہی چیز دے گا، تو آپ بیچ دو. مطلب آپ نے کنٹیکٹ پہ ابھی سے تو نہیں ڈاکٹر کو لگا رہے ہو، 6 مہینے سال ہو گیا، آپ نے کیا تبدیلی لائی اس میں؟ حکومت بتا دے کہ ہم نے اس سے یہ تبدیلی ملے. اور پھر ظلم دیکھو، آپ اگر ڈاکٹر کو وہ کرتے ہو تو ڈاکٹروں کو، دوسروں کو آپ نے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کیا. ڈپٹی کمشنر اور ڈاکٹر کے درمیان کیا ہوگا؟ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے امن و امان سنبھالنا. نہیں مطلب کیسے آپ وہ اس کے حاضری لگاتے ہیں، حاضری تو ڈپٹی کمشنر لگا رہے ہیں. کنٹریکٹ والوں کی ہاں، کنٹیکٹ ہو چاہے ریگولر، ان کا ماہانہ میٹنگ ڈپٹی کمشنر کر رہے ہیں. کہاں پہ؟ اضلاع میں؟ ہر ڈسٹرکٹ میں. کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں؟ کوئٹہ میں جو ہے، کوئٹہ میں بھی ان کا باقاعدہ ہوتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر میرے اے سی آر لکھ رہے ہیں. اب یہ کہاں، یہ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اور یہی ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکوں میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، وہاں پہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، روڈے سارے ہمارے روڈز بند ہیں، ان مسئلے کو چھوڑ کر اس مسئلے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بیسک مطالبات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈی ایچ او بیٹھا ہے، ایم ایس بیٹھا ہوا ہے، ڈویژنل ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے. آپ ان افسران سے کام لے، آپ تنخواہ اس کو اسی چیز پہ دیتے ہو، یا اپنے خواہ مخواہ ڈپٹی کمشنر کے ڈنڈے پہ لوگوں کو کرنے. ڈنڈے پہ تو میرا خیال آج تک کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا اور ڈسکشن کرنے کا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ ایک پھر نشست ہوگی. تو شکریہ بہت. بڑی مہربانی.